یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہے ڈاکٹر منور حسین۔ اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہے ہیں انعام سمرو صاحب، اور یہ پروگرام ہر منگل کی شب 9:10 پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم پاکستان کی مختلف نامور شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو کسی اہم ادارے یا ادارے کی سربراہی سے منسلک ہیں۔ سامعین، یہ وہی ادارے ہیں جو پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے کہ وفاقی وزراء یا کسی اہم ڈپارٹمنٹ کے سربراہ۔ ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم ایسے ہی ایک اہم ترین ادارے کا ذکر کریں گے، اور آج کی معزز شخصیت جو آج ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے عزت بخشی ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو، آپ ہیں ڈاکٹر مختار احمد۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم پروفیسر۔ سامعین، آپ نے ڈاکٹر مختار احمد کو دیکھا بھی، اور آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کی سب سے اہم شخصیت، اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کو اگر کوئی شخص بہتر انداز سے جان سکتا ہے پاکستان میں، تو وہ آپ کی شخصیت ہے۔ آپ نے یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کو لیڈ بھی کیا، اور اس دفعہ ہائر ایجوکیشن کو دوسری بار آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی زندگی کا سفر، اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں، اور کس طرح سے آپ نے ان مشکلات کو حل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، اور ریڈیو پاکستان کا بھی اور آپ کا بھی۔ میرے بارے میں تو سارے جانتے ہیں پاکستان میں۔ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو اے اسمال ٹاؤن ولیج سے ہزرو، ایک گاؤں ہے اٹک میں، وہاں میری پیدائش ہوئی، وہیں میں نے اسکولنگ میری ہوئی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی آر پراؤڈ کہ میں اس جو جنریشن میں سے ہوں جنہوں نے ٹاٹوں والے اسکول میں پڑھا، اور زمین پہ بیٹھ کے شاید اسی لیے ہمیں اس زمین سے پیار بھی ہے، زیادہ ہے، اور اللہ نے مہربانی کی کہ یہاں تک اللہ نے پہنچایا، اس کی کرم ہے، اور میری ماں کی دعائیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے کہ جو میں ایجوکیشن میں اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے جو کچھ کروں۔ تو وہاں سے شروع کیا، اسکولنگ وہاں سے ہوئی، پھر مظفر آباد سے میں نے ایف ایس سی کی۔ یہ بڑی دفعہ میں انٹرویو دے بھی چکا ہوں، لائیو بھی آ چکے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے، چھپ بھی چکے ہیں۔ پھر بچپن سے میرے والد صاحب ویٹنرین تھے، تو مجھے بھی بچپن سے لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر بنے گا، اور ڈاکٹر ہی مجھے بلایا کرتے تھے۔ ایف ایس سی کے بعد ایم بی بی ایس میں میری میڈیکل کالج میں داخلہ بھی ہو گیا، لیکن اسی سال مائی فادر پاسڈ ہوئے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ میں اپنی گھر کا سب سے بڑا تھا، والد میری بہن بھائیوں میں سب سے بڑا، اور میری 6 بہنیں چھوٹی تھیں مجھ سے، اور ایک بھائی اللہ نے دیا، والد صاحب کی ڈیتھ کے 2 ماہ بعد پیدا ہوا تھا، اس نے والد صاحب کو دیکھا بھی نہیں۔ تو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میرے چچا نے بڑی کوشش کی فیملی نے کہ میں پڑھوں، ڈاکٹر بنوں، میں نے خود ریفیوز کر دیا کہ نہیں، میں اتنی بڑی لائبلٹی اپنی فیملی پہ کیوں کریٹ کروں، یہ اتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں نے چھوڑ دیا ایجوکیشن، تو چچا کے ساتھ ان کی ہماری ایک ورک شاپ ہوتی تھی، کارخانہ تھا، اس میں کام کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ نے مجھے ایجوکیشن کی طرف، میرے پھوپھو ہوتی تھی، اس نے کہا کہ نہیں تم پڑھو، میں بڑا سلم سا ہوتا تھا کہ تم کن چکروں میں پڑھ گئے ہو۔ پھر میں نے دوبارہ پھر بی ایس ادھر ایک بارانی ایگریکلچر کالج بنا پنڈی میں نیا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ، تم پہلی کلاس جو تھی اس میں بھی شامل تھا، تو دیٹ از ہاؤ اگین آئی اسٹارٹڈ مائی ایجوکیشن۔ پھر بی ایس کیا، پھر ایم ایس کیا، پھر مختلف جاب شروع کی، اس کے بعد ٹیچنگ میں جایا میں۔ پھر اللہ نے مہربانی کی، مجھے اسکالرشپ مل گیا یو ایس کا، میں پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا امریکہ، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ بڑی ایک ڈفرینٹ سی فیلڈ تھی، فائٹو کیمسٹری، میڈیسن پلانٹ میں میرا کام تھا۔ اسی یونیورسٹی میں اپنے دوست کے ایڈمیشن کے لیے گیا، بزنس فیکلٹی میں،
تو ڈین نے مجھے بٹھا لیا کہ تم بھی کرو. تو میں نے کہا میں تو آلریڈی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, میرا اس فیلڈ سے کیا تعلق ہے. تو اس نے مجھے کہا نہیں آئی کین سی سم تھنگ گڈ ان یو. تو زبردستی اس نے مجھے شام کی سیشن میں بزنس ایجوکیشن میں داخلہ کروا دیا. تو پھر اللہ نے مہربانی کی تو آئی واز ایبل ٹو گیٹ 2 degrees simultaneously. اچھا ماشاء ون ان بزنس, ون ان سائنس. یو ایس میں تو ایک بڑی مشکل سے پی ایچ ڈی ہوتی ہے سر. آپ نے وہ یو ایس والے بھی تھوڑے عرصے پریشان رہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آئے جس کی مدر ٹنگ انگلش نہیں ہے, ہمارے بچے 1 degree بڑی مشکل, یہ 2 کیسے کر سکتا ہے. مجھے انہوں نے ایک ٹرم روک دیا کہ آپ ابھی روکو, ہم ذرا آپ کو ریویو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں غریب ملک سے آیا ہوں اور اللہ نے موقع دیا تو میں اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں. تم لوگ ویکینڈ پہ جاتے ہو, گھومتے پھرتے ہو, میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں, لیب میں ہی ہوتا ہوں, کبھی یونیورسٹی سے باہر نکلے نہیں. تو پھر الحمدللہ دے الاؤڈ می, اور بلکہ نہ صرف الاؤ کیا بلکہ جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے 2 ایوارڈ بھی دیے, بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر اور ڈسٹنگوش اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی مجھے ملا اس سال. تو یہ بس اسی طرح پھر مجھے وہاں پہ آفر ہوئی جابس کی, ٹینیور جاب آفر ہوئی, پوسٹ ڈاک آفر ہوئی, ایون بزنس ڈگری کے بیس پہ مجھے ٹاکو بیل نے جنرل مینیجر کی آفر کی. تو میں نے پہلے دن سوچ لیا تھا کہ نہیں واپس جانا ہے کیونکہ آئی اوور ٹو دس مائی کنٹری. ڈاکٹر صاحب جو پی ایچ ڈی ہے امریکہ میں وہ تو 58 کریڈٹس کورس وقت بڑا ٹف ہوتا ہے. نہیں بہت لمبا کام, 5 سال کا پی ایچ ڈی. تو پھر آپ نے 2 سر کس طرح سے ٹائم کو مینیج کیا؟ 96 کریڈٹ آور تو بزنس کے میں نے پڑھے تھے. او مائی گاڈ. ہوا تھا یہ تھا کہ دن کو سائنس کا اور شام کو 7 بجے کلاس ہوتی تھی بزنس فیکلٹی کی. وہ سارے پروفیشنل لوگ کرتے تھے. رات کو 7 سے 11 تک ان کا سیشن ہوتا. تو اس میں پھر جاتا تھا, پھر مشکل تھا, بچے بھی تھے ساتھ. پھر پلس یہ ہے کہ زندگی میں کبھی اکاؤنٹنگ نہیں پڑھی, فائنانس نہیں پڑھی, تو مشکل بھی تھا. لیکن اللہ نے مدد کی اور اس کا فائدہ بڑا ہوا مجھے. میں اس کو دعائیں دیتا ہوں, پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے ڈین کے نہیں, تو کہ اس نے مجھے اس طرف لگایا. تو اس کا بہت فائدہ ہوا. آپ نے ذکر کیا آپ ٹاٹ کے اسکول سے اوپر آئے. جی الحمدللہ. اچھا اس وقت اس طرح کی لاجسٹکس نہیں تھی جو آج ہمارے ہاں موجود ہے. بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا اس وقت کے استاد بڑے کمیٹیڈ تھے اور آج ان کی کمٹمنٹ میں کہیں یا اسٹوڈنٹس کی کمٹمنٹ میں کوئی فرق ہے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں. اصل میں اس وقت کے اس ٹیچر کو رسپیکٹ سے, استاد تو آج بھی ہیں, استادیاں بڑی کرتے ہیں ہم, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا. وہ جو استاد تھے, جو ٹیچر تھے نا, وہ کمال کے ٹیچر تھے. میرا خیال ہم ایسے ٹیچر نہیں ہیں. بے لوس ہوتے تھے. کوئی ان کا آج کل تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں, نہیں جی آپ یہ آئے ہمارے سے ٹیوشن پڑھیں, ٹیوشن سینٹر کھولا کر دیں سب. چلیں وہ بھی آپ کے کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں. لیکن وہ فرق جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت کہ میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں, وہ ٹیچر اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو زندگی دے, صحت دے, لیکن بہت سے چلے گئے اسکول کے لیول کے ٹیچر. اسپیشلی خاص کر میں ذکر کروں گا, لالا فضل داد ہوتے تھے ہمارے حضروں میں, ہیڈ ماسٹر بھی تھے اور ہماری کلاس کے ٹیچر بھی تھے, اور ان کا خاص لگاؤ تھا میرے ساتھ, بچوں کی طرح ڈیل کرتے تھے. کلاس کے بعد بھی انہوں نے ہماری کلاس کے بچوں کو بٹھا لینا اور کہنا پڑھو, محنت کر, چائے اپنے پاس سے بلاتے تھے. یہاں تک ہوتا تھا کہ جب میں 5ویں تک ہم یا 6ٹھی 7th میں کہیں پڑھتے تھے تو ٹیچر جب شام کو چھٹی ہوتی یا وہ کہیں آتے واپس گھروں کے جا رہے ہوتے تو آ کے ناک کرتے تھے دروازے, پوچھتے تھے کدھر ہے بچہ, پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کہیں باہر تو نہیں نکل گیا کھیلنے کودنے کے لیے. اتنا وہ انٹرسٹ لیتے تھے, اور کوئی مطلب نہیں تھا, کوئی مطلب ہے کوئی ان کو کوئی کام نہیں, کوئی جو ٹیوشن نہیں دینی, کوئی ان کو چڑھاوے نہیں چڑھانے, اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوتی. بے لوس ہوتی تھی. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنے پاس سے بٹھا کے پڑھانا کلاس کو, پھر چائے پلانی اپنے پاس سے, اور اس پہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہمارے بچوں نے پوزیشنیں لی ہیں ہماری اسکول میں, ہماری اسکول آگے آ گیا. آج کل تو دوڑ ہی کوئی اور ہے, آج کل تو چکر ہی کچھ اور ہے. سو مٹیریلسٹک اتنی چیزیں ہو گئی ہیں کہ ہر وقت آپ بس وہ اپنی فائدے اور پلاٹوں سے, ان چکروں سے نہیں نکل رہے ہم, تو اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا. پھر سب سے بڑھ کے, اس سے بڑھ کے یہ تھی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے آج بھی جو بنیادی چیزیں ہیں نا مجھے اسکول سے ٹیچروں نے سکھائیں. میں بتاتا ہوں کہ میں 3rd گریڈ میں تھا یا 4th میں, اسکول ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی. جب آپ کھڑے ہوتے ہو پڑھتے ہو تو آپ ایسے 3 انگلیاں ایسے رکھو. مجھے لاجک نہیں پتا, مجھے اس وقت سے یہ سیکھا ہوا ہے میں نے. عطیات اللہ کیسے پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, دعائے قنوت کیا ہوتی ہے, کس رکوع میں کیا کرنا ہے,
یہ ساری وہ ٹھیک ہے گھر سے بھی تربیت ہوتی ہے لیکن اصل چیز وہاں سے اسکول سے تعلیم کے ساتھ تربیت والا آسپیکٹ تھا. جو بنیادی فرق آ گیا وہ تربیت کا آ گیا. ہم اس سپیڈ سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, نمبروں کی 1100 میں سے 1140 نمبر لینا چاہتے ہیں, 50 لینا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے گریڈ ہو جائیں, ہماری ساری چیزیں ہو جائیں, لیکن امپیکٹ نہیں دیکھ رہے, اس کا اثر نہیں دیکھ رہے. میں بڑے دکھ سے یونیورسٹی لیول کے ایجوکیشن کی بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ یار اچھے ڈاکٹر انجینئر تو بہت بن گئے پاکستان میں, اچھے ہر فیلڈ کے لوگ ہمارے پاس بہت اچھے انسان ناپید ہو گئے ہمارے پاس. صحیح فرمایا. تو وہ جو آپ بھی پروفیسر ہیں, ہم جو پروفیسر ہیں نا استادیاں زیادہ کرنے لگے استاد ہے نا. تو اگر ہم اپنا وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبروں والے کام کے لیے پک کیا ہے, اور جب وہ چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے نا تو پھر آپ تن من لگا دیتے ہیں اس ایشو میں. پھر آپ کو یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میرا سی وی کتنا موٹا ہوا, میں پروفیسر کب بنوں گا, ٹینیور کب ہوں گا, وی سی کب بنوں گا, ڈین کب بنوں گا. ادھر تو آپ کا مارا ماری ہوتی ہے. یاد کمپٹیشن ساری اسی کے اوپر. نہیں, کمپٹیشن ہونا چاہیے, وہ تو اچھی بات ہے, لیکن کمپٹیشن فار دا سیک آف کمپٹیشن تو نہیں, آپ میرٹ پہ کمپیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, جو ویسٹ کا انلائٹنمنٹ کے بعد جو نظریہ جس میں شفٹ ہم دیکھتے ہیں, لائف آفٹر ڈیتھ ٹو لائف ان دس ورلڈ, جس میں مٹیریلزم پیک پہ, کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا اس وقت راضی ہے جب آپ کے اوپر مشکلات بھی آتی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں. لیکن ویسٹ میں نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی پر آسائش ہے, خوشحالی ہے, تو اس کا مقصد خدا آپ سے خوش ہے. غالباً وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا. ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں ایچ ای سی کے اوپر, کیونکہ آپ اس کو ہیڈ کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ یو جی سی سے ایچ ای سی کا جو سفر ہے, ہمارے لوگوں کو, ہمارے سامعین کو, ناظرین کو پتہ ہے کہ ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کو ڈیل کری ہے, اسپیشلی یونیورسٹیز کو ڈیل کری. لیکن یو جی سی سے ایچ ای سی کا جو سفر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک سفر تھا, اور اس کا جو ایولیوشن ہے یہ مزید آگے ہونا ہے, اور ہم لیسنس لرن کریں؟ دیکھیں, آئیڈیل چیزیں نہیں ہوتی, ٹائم کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں, لرننگ ہوتی ہے, بہتری آتی ہے. امپورٹنٹ تھنگ از یو شوڈ بی فوکس, اینڈ آپ اس کی بہتری کی طرف کوشش کرتے رہیں. جیسے آپ نے کہا کہ 2001 تک یہ ادارہ یو جی سی کے نام سے تھا, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جس کو کہتے ہیں, اور سب کنٹیننٹ انڈیا, پاکستان کے تقریباً ہر ملک میں یہ, انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, شری لنکا میں بھی ہے, افغانستان, بھوٹان, ہر جگہ وہ یو جی سی کے نام سے, یہ ہم بھی تھے. اس وقت ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو ان کو ایجوکیشن, اور خاص کر ہائر ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا, فوکس کام کرنا ہوگا. اور یو جی سی کا جو رول تھا بڑی لمیٹڈ تھا. وہ ایک منسٹری آف ایجوکیشن کا ذیلی ادارہ ہوتا تھا, وہ پوسٹ آفس کے طور پہ کام کرتا تھا, ریسورسز آتے تھے وہ یونیورسٹیوں کو دے دیتے تھے, یا بنیادی ایک اس وقت بڑا اچھا امپارٹنٹ کام وہ کرتے تھے, کریکلم کو, اسٹینڈرڈائز کریکلم کو بناتے تھے یونیورسٹی لیول کا, اس میں سپورٹ کرتے تھے, پلس سپورٹس کو, سپورٹس ایکٹیویٹی میں ہیلپ کرتے تھے. تو اس میں اس وقت پھر ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے اوپر منسٹری آف ایجوکیشن نے, گورنمنٹ پاکستان نے, فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی جس کو سید بابر علی صاحب اور قاسم لاکھا صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اور اس میں سارے پورے پاکستان سے اچھے انٹلیکچوئل ایجوکیشنسٹ, اسٹیک ہولڈر جو ہائر ایجوکیشن کے ہوتے ہیں ان کو انوالو کیا گیا. انہوں نے ایک کمپریہنسو تقریباً 1 سال کے قریب 8 سے 10 ماہ میں ایک پوری ایک اس پہ ریویو کیا, اور اس کے بعد ایک رپورٹ چھپی, وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ ہے. اس پہ بڑا سرحاصر کام کیا گیا, اور اس رپورٹ کے بیس پہ پھر 2002 میں ایک مشرف صاحب کے دور میں ایک کانسٹیٹیوشنل ایک انسٹیٹیوشن اپ گریڈیشن ایک قسم کی گئی یو جی سی کی, اس کو ایچ ای سی بنا دیا گیا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نام دیا گیا. فرق کیا تھا جی کہ اس کو ایک ایز اے مور اٹانومس باڈی بنایا گیا, اور رائٹلی سو, اور اس کو کہا گیا کہ آپ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان از ڈائریکٹ کنٹرولنگ اتھارٹی آف دا کمیشن, اور جو چیئر پرسن اور چیئرمین ایچ ای سی کا ہوگا وہ اس کو اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر دیا گیا, اور شروع میں ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو فیڈرل سیکرٹری کا اسٹیٹس بھی دیا گیا. مقصد کیا تھا کہ یہ جو نیٹی گریٹی یا بیوروکریٹک سیٹ اپ سے چیزیں جاتی ہیں, آتی ہیں, مانیاں بھی ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے, تو بجائے اس میں کوئک ایکشن ہونا چاہیے, ڈائریکٹ فوکس کرنا چاہیے سیکٹر کو, تاکہ یہ اپلفٹ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. اور بڑا اچھا, کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو اسٹیٹسٹک بتاؤں کہ 2002 میں جب ایچ ای سی بنا تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 51 یونیورسٹیاں تھیں ٹوٹل, پرائیویٹ پبلک. اور اس سے بڑی ڈینجرس بات یہ تھی کہ جو ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ ہے, جو ایج گروپ آف 17 to 23 ہوتا, جنرلی یہ بچیاں وہ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو 100 ایلیجیبل بچیوں میں سے صرف 2 بچیوں کو داخلہ ملتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ ہوا 2.1%. جبکہ دنیا کہاں سے کدھر پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ تو ایکسیس ہوا نا کہ کتنی ایکسیس مل رہی ہے آپ کے بچیوں کو. اور پھر میجر جو تھرسٹ تھا وہ بھی بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں تھیں, پنڈی, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں اور پشاور میں, یا کچھ بڑی یونیورسٹی ایگریکلچر کی جس طرح فیصل آباد میں تھی, کچھ اس طرح کی اور ارد گرد تھے. اور اس میں جو ایک اور چیلنج تھا کہ ہم 50-50 پاپولیشن ہے, لیکن بچیاں ہماری کم تھیں یونیورسٹیز میں. 32% فیمیل ہوتی تھی ہماری یونیورسٹی میں اس وقت, اور 68% میل ڈومینیٹڈ تھی. اور یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں بیسیکلی بنیادی طور پہ 3 کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. ایک تو نالج دینا ہے, امپارٹنگ نالج, آپ خود پروفیسر ہیں. دوسرا ہے کہ کریشن آف نالج, کہ ریسرچ کریں گے. تیسرا ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریشن, کہ سوسائٹی کے مسئلوں پہ ریسرچ کر کے ان کے سلوشن دو ان کو, اور ان کے مسائل کو حل کرو. یہ 3 کام ہم بنیادی طور پہ یونیورسٹیاں کرتی تھیں. تو ریسرچ میں بھی ہم بہت پیچھے تھے. جس طرح قائد اعظم یونیورسٹی بنی, اس کا مین فوکس ہی ریسرچ پہ تھا, اور اب ہائی اینڈ پہ ریسرچ کی تھی. تو کلسٹر آف ایکسیلنس اس طرح کے تھے. قائد اعظم یونیورسٹی تھی, بڑی پشاور یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی تھی, فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, اس طرح کے ادارے تھے, اور بلوچستان یونیورسٹی. اس میں کافی ریسرچ کے کلسٹر کام ہوتے تھے. لیکن پورے پاکستان سے جو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کتنی پبلیکیشن ہو رہی ہیں, تو ٹوٹل 850 پیپر پبلش ہوتے تھے پورے پاکستان سے ایک سال میں اس وقت. تو یہ گراؤنڈ ریالٹی تھی جس میں HEC بنا. اور ہمیں 3 ٹاسک بنیادی طور پہ دیے گئے کہ آپ نے ایکسیس کو بڑھانا ہے, اور ایکوٹی کو ایڈریس کرنا ہے, اور کوالٹی کو ایڈریس کرنا ہے تعلیم کی, اور ریلیونس کو دیکھنا ہے کہ وہی انٹیگریشن ود سوسائٹی. تو الحمدللہ نمبر گیم میں تو ہم نے بڑا کمال کیا, بڑے کام کیا آپ لوگوں نے. لیکن ہم 265 یونیورسٹیاں ہو گئی آج 20-22 سال میں. 50 سے 265 پہ آ گئیں. 4000 سے زیادہ افیلیٹڈ کالجز ہیں بیسیکلی, جو نیچرلی جس پہ کوالٹی ایک بگ کوسچن مارک لگا ہوا ہے. پھر جو بہت جس پہ ہم پرائڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ جتنی سپیڈ سے ہم نے اپنے اس جینڈر بیلنس کو, ایکویٹی کو ایڈریس کیا, شاید کسی ملک نے اتنی سپیڈ سے نہیں کیا. کہ ہم نے اسپیشل اسکالرشپ اسکیم شروع کی, فوکس کیا, ایٹ ڈور اسٹیپ پہ لے گئے اداروں کو, تاکہ ہماری بچیوں کو بھی موقع ملے, وہ بھی پڑھیں. تو آج آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہم جسے کہتے ہیں نا, وی آر آلموسٹ دیئر. اٹ از 48 to 52%. 48% فیمیل فوکس یونیورسٹیوں میں, 52%. اور اتنی ہماری جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل جو ہے وہ 50-50 کے قریب ہمارے پاس پاپولیشن ہے. کبھی 49 ایک ہوتا ہے, دوسرا بڑھ جاتا ہے. تو وی آر آلریڈی دیئر. تو یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, کہ 50% ہماری پاپولیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ تعلیم لیں گے, آگے آئیں گی, اور اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گی. تو دس از ویری پازیٹیو سائڈ. جہاں تک ریسرچ کی بات ہے تو وہ 850 پبلیکیشن, آج ہماری بہت سی یونیورسٹیاں جو ہے, ایک یونیورسٹی 1000 سے زیادہ پبلش کر رہی, تو تقریباً 38-40,000 ہم نے ٹچ کر لی ہے پر ایئر. تو نمبر میں ہم نے بہت کیا. لیکن جہاں پہ مسائل ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی مسائل ہیں کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں یہ دوسری دفعہ نہیں, میں تیسری دفعہ چیئرمین بنا ہوں اس دفعہ. اچھا. تو اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے وہ امپیکٹ نہیں لا سکے جو لانا چاہیے. بہت میں جسٹیفائی نہیں کرتا, کہ میں مانتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ کرنی چاہیے, لیکن بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اگر اس پہ آئیں گے تو ایک لمبا ایک اور آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا کہ کیا چیلنجز ہیں. لیکن آج بھی مجھے سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ آج کل بڑی بز بڑ آ رہی ہے کہ پاکستان میں تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, پیسے نہیں. آپ کی یونیورسٹی والے بھی روز اسٹرائک ہوتی ہے, ہر یونیورسٹی اسٹرائک کر رہی ہوتی ہے. وہ ایشو اپنی جگہ ہے. لیکن مجھے کوئی کہتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے بڑے مسئلے کیا ہیں, تو میں پہلا پیسہ نہیں کہوں گا. پیسے ہماری نالائکی ہے کہ ہم گورننس ٹھیک نہیں کر رہے. اگر وہ ٹھیک کر لیں تو ان پیسوں میں بھی ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو میری یونیورسٹیوں کا سب سے بڑے مسئلے گورننس اور کوالٹی ہیں, اور اداروں میں بھی بیسیکلی انکلوڈنگ HEC بائی شوڈ سے. اگر ہم گورننس ٹھیک کر رہے ہیں اور کوالٹی پہ فوکس کر لیں نا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بریک تھرو نہ کریں. ان سب مشکلات کے باوجود بھی ہماری نیشن کے اندر اتنے ریزیلینس ہے کہ ماشاءاللہ تھوڑی سی مٹی بھی نرم ہوتی ہے نا, نم ہوتی ہے تو زرخیز بڑی ہے. لیکن آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پچھلے کئی سالوں سے, آپ کو تو پروفیسر پتہ ہی ہے
کہ یورپین یونین ایراسمس پلس میں اسکالرشپ دیتی ہے دنیا میں. اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے, ساری دنیا کے بچے ایگزام دیتے ہیں. میرے سامعین بھی خود جان کے خوش ہوں گے, تو آپ کو بھی تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان از نمبر 1 کنٹری, سب سے زیادہ اسکالرشپ پاکستانی بچے بچیاں ون کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے بریڈ دیا ہے, ینگ پیپر بچے دے ہیں جو 65% زیادہ, یہ گولڈ مائن ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم مل کے اس پہ انویسٹ کر لیں, ان کو اچھا ایکو سسٹم دے دیں, تو پاکستان کوئی وجہ نہیں ہے کہ ترقی سے کوئی اس کو روک سکتا. تو یہ ایک اسی طرح ہم بہت سے, اگر میں آپ کو کہتا ہوں ہواوے ایک انوویشن پہ کرتے ہیں ٹیسٹ, باقی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کرتی ہیں, تو کئی سالوں سے لگاتار پاکستان از نمبر 1. نوبل اولمپیڈس کا جو ہم کراتے ہیں فزکس میں, میتھ میں, لوگ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں, ہم ہی HEC ان کو یہ جو ہمارا ہے ادارہ کیا کہتے ہیں, تو اس کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں, تو وہ اس میں ہمارے بچے ہمیشہ وکٹری اسٹینڈ پہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے چونکہ ذکر کیا 50 سے 265 بڑا نمبر ہے, لیکن ملک بھی تو بڑا ہے 200. اور مزے کی بات ہے یہ پھر ابھی بھی کلسٹرنگ سوائے KP میں انہوں نے بورڈ اس کو ایکسپینڈ بھی اچھا کیا, لیکن اب مسائل بھی بڑھے ہیں کہ, لیکن باقی جگہوں پہ ابھی بھی کلسٹر جو بڑے شہروں میں ہی ہے. بہت سے ایسے ایریا ہیں جہاں پہ دور دور تک کوئی آپ کو یونیورسٹی اور کیمپس نہیں ملتا. لیکن اس کا ایک ڈاکٹر صاحب پازیٹیو بھی تو ہے نا, کہ بچے جو مختلف ایریاز کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو تھنکنگ پیٹرن, سوشلائزیشن, آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ جو میں خود کہتا ہوتا ہوں, میں پچھلے دنوں ہم کو پچھلے سال گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ چترال گئے, وہاں پہ یونیورسٹی کی اوپننگ تھی, تو میں نے وہاں پبلکلی کہا کہ آپ خوش تو ہیں, اور ہم بھی وی آر پراؤڈ کہ ہم اس دور دراز علاقے میں لوگوں کے لیے ایک فیسیلیٹیشن گورنمنٹ نے لائی ہے, لیکن اس کا ایک نقصان ہے بہت بڑا, کہ اب آپ ایک پونڈ کے اندر ادھر ہی رہیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہوگی. پہلے وہاں سے لوگ بچے آتے تھے, پشاور پڑھتے تھے, اسلام آباد پڑھتے تھے, لاہور جاتے تھے, تو وہ ایک سوشل انٹریکشن ہوتی تھی. آپ دیکھتے تھے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت پاکستان آپ کو دیا ہے, کتنی ڈائیورس کلچر ہے, ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. اب تو وہ صرف ایک سوشل میڈیا جو بتائے گا وہ کہیں گے یہی ہے سارا کچھ پاکستان. وہ بالکل آپ کی بات بجائے کہ اس کی کاسٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یونیورسٹیز کا ہم نے ذکر کیا, سینٹرز بھی ہیں, سینٹرز آف ایکسیلنسز بھی ہیں ہمارے یہاں, وہ ان کے بارے میں بتائیے. وہ نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں, پروموشنز کے مسائل ہیں, بجٹ کے مسائل ہیں. اچھا یونیورسٹی انہیں اون نہیں کرتی, 18ویں ترمیم میں یونیورسٹیز کو ہینڈ اوور ہو گئے. ان کا فیوچر یا ان کا تھوڑا سا ہمیں, پاکستان میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں, بنانے کے بڑے شوقین ہیں ہم, بنا لیتے ہیں, پھر ان کو بھول جاتے ہیں یا اس کو پرواہ نہیں کرتے, اس کو مینٹین بھی نہیں کرتے. یا ہم چیزیں بناتے ہیں, ادارہ نہیں بنا رہے ہو رہے, انڈیویجول کو بنا رہے ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب کے لیے کوئی پوسٹ کریٹ کرنی ہے, ان کو کوئی ڈائریکٹر شیکٹر گاڑی شاڑی ہونی چاہیے, تو ایک سینٹر بنا دیں گے, کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیں گے. بدقسمتی سے یہ ہوا سارا. پھر ہوا بھی جب دیکھیں نا, آپ کے قائدم یونیورسٹی میں کافی سارے سینٹر, 3-4 سینٹر ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں ہیں, ہر یونیورسٹی, پشاور یونیورسٹی میں بہت سے ہیں, اور ایک خاص آبجیکٹو سے بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے نا, کئی سینٹر بنائے تھے کہ لیٹس سی اس میں پرٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ ہوگی, کولیبریشن ہوگی, اس پہ تھنک ٹینک بنیں گے, وہ پالیسی بنائیں گے, اس کا فائدہ اٹھائے. ہوا کیا کہ وہ سینٹر بھی وہی کر رہا ہے جو یونیورسٹی مین کر رہی ہے. انہوں نے اپنی پروموشن کے لیے سمجھا کہ یہ راستہ اچھا ہے, ہم پروفیسری کرتے ہیں, بیچلر بھی کریں گے, ماسٹر بھی کریں گے, PhD بھی کرائیں گے, اور وہی چو کا مربع بنا دیا. اور پھر اونرشپ نہیں ہے, ٹوٹو کے اپنی فنڈنگ لائن اسٹریم علیحدہ ہے. حالانکہ VC صاحب ہی چیئر کرتے ہیں اس سینٹر کی بورڈ آف گورنر, اور وہ حصہ بھی اب اس پہ ہم سیریسلی, میں نے منسٹری سے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ان کو اس میں ابزارب کر دیا جائے, یونیورسٹی کا حصہ بنا دیں. یہ ایسے ہی ہم نے اب رہ گیا ہے, نام کے رہ گئے ہیں اس میں, سوائے 1 or 2 ایکسیپشن کے, باقی کوئی اتنا خاص وہ جسے کہنا چاہیے نا امپیکٹ وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا. جس لوگوں نے بنائے تھے, جنہوں نے خواب دیکھے تھے, وہ گزر گئے. اب صرف یہ ایک اپنے مطلب کے لیے کہ میں ڈائریکٹر بن جاؤں, میرے پاس تھوڑی سی ایکسیس آ جائے ریسورسز کی, میری اپنی ڈومین ہو, میں ڈائریکٹ شارٹ کٹ مار کے جلدی گریڈ سارے لے لوں, پھر میں اگلی لڑائی سیاست کروں گا. ان چکروں میں پڑ گئے ہیں. ورنہ ان سینٹر کا لٹرلی میں تو اوپنلی کہتا ہوں, میں نے لکھ کے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ان کو یونیورسٹیوں کے اندر مرج کر دینا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہو گیا کہ اب ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ریسورسز اویلیبل ہیں. ریسورسز پہ بھی آنا چاہ رہا تھا, چونکہ یہی میرا سوال تھا کہ 50 سے 265
کیا ریسورسز بھی بڑے ہیں اس حساب سے یا چیلنجز؟ نہیں، شروع میں گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا، ہر گورنمنٹ نے اپنے ریسورس کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو ہیلپ کیا، جسی وجہ سے جو ترقی ہوئی بھی ہے نمبر میں ہوئی ہے یا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے بڑا اچھا ماشاءاللہ. اس میں اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا لیکن ہوئی ہے. لیکن کچھ سالوں سے مسائل کا بن گیا. اس دو ایشو ہیں. ایک تو آف کورس 18 امینڈمنٹ ہے، اس میں ذمہ داریاں صوبوں کی بھی آ گئیں. تو 2017-18 میں جب میں پہلی دفعہ چیئرمین بنا، میری ٹرم ختم ہو رہی تھی، تو جو بجٹ چھوڑ کے میں گیا تھا آج بھی وہی ہے. اچھا. اس دوران خالی سیلری جو انکریز ہوئی ہے وہ 165% بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. تو وہی 65 بلین کی فگر وہ کیپ کر دی گئی ہے فیڈرل لیول پہ. اور فیڈرل گورنمنٹ کی رائٹلی یہ ہے کہ صوبے اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اپنی یونیورسٹیوں کو ریسورسز دیں. تو میں آن ریکارڈ اپریسیشن کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سندھ کی کہ انہوں نے ماشاءاللہ 36 بلین پر اپنا بجٹ لے گئے اپنی یونیورسٹیوں کے لیے. وہ ٹاپ اپ کرتے ہیں، اپنی طرف سے دیتے ہیں. تو یونیورسٹیوں، سندھ کی یونیورسٹیوں کو کوئی فائنینشیل اس وقت کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب لطیف یونیورسٹی کا تو سنا دے رہا تھا، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کا. نہیں، اس میں گورننس کے ایشو تھے. وہ ایڈمنسٹریشن اور درمیان میں گیپ آ جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ایکٹنگ وی سی لگ جاتے ہیں. پھر ماشاءاللہ اقبال بادشاہی دے تو پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اس مسائل اور تھے، گورننس کے ایشو تھے. باقی فائنینشیل اس طرح ایشو نہیں تھے. لیکن ہیں ایشو. دیکھیں نا، جو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے وہ گرانٹ ان ایڈ کی شکل میں دیتی ہے. یونیورسٹیز آر اٹانومس، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اور کبھی بھی ہم نے یونیورسٹیوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ریسورسز ہیں تو آپ اس کو یہ کرو یہ کرو. وہ آپ کا اپنا بورڈ ہے، آپ اپنی فائنانس پلاننگ کمیٹی میں فیصلے کرتے ہیں. جو چیلنج ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ ہر یونیورسٹی نے پریشر میں آ کے بہت سے ایشو ایسے مختلف فائنینشیل ڈیسیژن کر لیے کہ جو قانون میں نہیں تھے. اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، آپ اچھا کما رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں اور ریسورسز ہیں تو اپنے لوگوں کو دینا چاہیے. اپنی فیکلٹی کو بھی دیں، اسٹاف کو بھی دیں، ریسورسز اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور وہ اپروول بھی ایسے ہوتی ہے جب آپ سنڈیکیٹ میں لے جاتے ہیں فائنانس پلاننگ میں کہ جی یہ والے ہم الاؤنسز شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی فیکلٹی کے لیے، ضرور کرنی چاہیے. اور وی ول میٹ دیز ریکوائرمنٹ فرام اوور اون ریسورس. اب جب ریسورسز آپ کے اسٹیگنٹ ہو گئے اور گورنمنٹ کی فنڈنگ بھی نہیں بڑھ رہی تو پھر وہ تو سسٹینیبل نہیں رہا نا. اور جو اس وقت ایشو بھی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے. تو میں کہتا ہوتا ہوں ایڈمیزیبل الاؤنس اور نان ایڈمیزیبل الاؤنس، کہ جو ایک لیٹس سی بی پی ایس 20 کی ایک سیلری کا ایک گورنمنٹ کا اسٹینڈرڈ فارمولہ ہے کہ یہ بیسک سیلری ہے، یہ ہاؤس رینٹ کا ہے اور اتنی آپ کے باقی الاؤنسز وغیرہ، اس سے آگے جو ایڈ اپ کرتی ہیں یونیورسٹیاں نا اپنی طرف سے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا اسکیوڈ چیزیں ہو گئی ہیں. ٹاپ آف دیٹ گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں بڑھ رہی، آپ کی لیونگ کاسٹ بڑھ گئی ہے، انرجی کاسٹ بڑھ گئی ہے، اور آپ کی ریسورسز جو ہیں وہ روپے ڈالر پیریٹی کی وجہ سے بہت کم ہو گئے ہیں. آپ کو جو 10 روپے کی چیز آتی تھی آپ کو 50 کی لینی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے فائنینشیل تھوڑی سی نہیں کافی ڈسٹربنس آئی شوڈ سے. تو اگر اس میں، اور ہم نے ریکویسٹ پچھلی دفعہ بھی کی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے فائنینشیل بجٹ میں ہمیں تو بالکل روک دیا گیا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ کے جو ہم یونیورسٹیوں کو پیسے دیتے ہیں وہ اپنی دیں گے، وہ خود دیں گے. تو وہ عین بجٹ کے ٹائم ہوا تھا تو اس وقت تک اے پی گورنمنٹ کا آلریڈی بجٹ آ چکا تھا جس میں انہوں نے کوئی پیسہ نہیں رکھا تھا اپنی یونیورسٹیوں کے لیے. تو ہم نے بڑی پریشانی ہوگی کہ یہ تو بچے ہمارے کدھر جائیں گے، یونیورسٹیاں تو رول جائیں گی، آگے ہی پریشانی ہے. تو پھر بڑی مشکل ریکویسٹ کی آنریبل پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کی. وی آر ویری تھینکفل ٹو ہم پرسنلی. انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لیا اور انہوں نے اس کو ریورس کیا. حالانکہ یہ ایس آئی ایف سی سے اور اس لیول پہ سے سارے ڈیسیژن ہو چکے تھے. اور باقاعدہ ہمیں لیٹر مل گیا تھا منسٹری آف فائنانس سے کہ نہیں، اس کے علاوہ پیسے نہیں ملیں گے، آپ صرف فیڈرل یونیورسٹیوں کو ہیلپ کریں گے، باقی صوبے خود کریں گے. تو اب اس سال ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پھر یہ اسٹیپ لے گی. تو میں صوبے کو سب یونیورسٹیوں کو لکھا بھی ہوا ہے پہلے، ابھی دوبارہ پروونشل گورنمنٹ کو لکھنے لگا ہوں کہ جی آپ اگلے سال کے بجٹ کے لیے ابھی سے ورکنگ کریں اور اپنی یونیورسٹیوں کو میچنگ گرانٹ دیں. اور یہ سب کی ذمہ داری ہے ہمیں مل کے. اور یہ میں یہ بھی کہوں گا کہ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ، کیونکہ فیڈریشن کا حق ہے، رول ہے کہ وہ میچنگ گرانٹ تو کم از کم رکھے کہ تاکہ صوبوں کو بھی انسینٹو ہو، وہ بھی ڈالیں پیسے. کیونکہ ابھی بھی ہم آئی تھنک وی آر دی کنٹری جو بہت تھوڑا ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں. آئی تھنک 1% جی ڈی پی ہم خرچ کر رہے ہیں ٹوٹل ایجوکیشن پہ، اور ہائر ایجوکیشن پہ 0.2% آپ جی ڈی پی. تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں تو خفا ہوتے ہیں، پی نٹ یو ول گیٹ منکیز. ایگزیکٹلی. بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی. میرا تو دل ڈاکٹر صاحب چاہتا تھا اور مزید باتیں کریں، ایکسچینج پروگرام پہ کریں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. دوبارہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک میسج دیجئے اساتذہ کے لیے اور ایک میسج ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس کے لیے. استاذہ کے لیے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ نے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں والا کام ہمیں سونپا ہے، اور پیغمبر تو آپ آنے نہیں. جی. تو یہ ہمارا ایمان ہے.
تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جو ہم استادیاں کر رہے ہیں نا اس وقت یونیورسٹیوں میں, دکھ سے کہتا ہوں, اس کی وجہ سے ہمارے مورل ایتھیکل سارے سٹینڈرڈ خراب ہو گئے. اور مارا ماری کا یہ حال ہے کہ پروفیسر جھوٹ بول رہا ہو, چیزیں کر رہا ہو, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جھوٹے موٹے, اور بچے کیا سیکھیں گے؟ اور جب وہ ہمارے کریکٹر دیکھیں, ہم جو ایگزامپل سیٹ کریں گے ہمارے بچے وہ سیکھیں گے. جی میں تو اوپنلی اب جا کے کنوکیشن میں جا کے کہتا ہوں کہ بچوں سے کہتا ہوں کہ میں دوسروں کو کہنے کے بجائے اپنے ذات سے شروع کرتا ہوں کہ میں شاید ایک اچھا استاد نہیں تھا. اگر اچھا استاد ہوتا تو آج یہ حالات مجھ سے پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے. لوگ گلا کرتے ہیں نہیں جی اس کے فلانے ذمہ دار ہیں, فلانے ذمہ دار ہیں, فلانے. میں کہتا ہوں سب کو پڑھایا تو میں نہیں ہے, مطلب ہم نے پڑھایا نا پروفیسروں نے. اگر ہم نے ان کو صحیح پڑھایا ہوتا تو یہ سارا کچھ نہ کرتے جو کچھ ہو رہی ہماری پاکستان ہے. تو اس کا مطلب ہم قصوروار ہیں. میں ایز اے فادر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی میں صحیح تربیت کرنی چاہیے تھی, شاید میں نے ٹائم نہیں دیا, میں بیلنس نہیں کر سکا. میں ایز اے سٹیزن قصوروار ہوں کہ میں نے اگر اپنے ایز اے سٹیزن اپنے ملک کے لیے اچھا سوچ کے کام کیا ہوتا اونرشپ کے ساتھ, تو پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوتی جو ہم گزر رہے ہیں. تو میں ذمہ دار ہوں, آپ پروفیسر بھی ذمہ دار ہیں, ہم سارے, اس میں کوئی شک. تو آنے والی نسلوں کے لیے پروفیسروں کو میں گزارش کروں گا, اللہ کے ولیوں, استادی چھوڑو استاد بنو, اس ملک کی بہتری کے لیے مل کے کام کرو. اپنے بچوں کو اپنی یوتھ کو, جو سچی بات ہے پاکستان از بلیس, یہ گولڈ مائن ہے, ان کی اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت کر دو, آنے والی نسلیں اچھی ہو جائیں گی, پاکستان کا بھلا ہو جائے گا, یہ قوم ترقی کرے گی, کرنا چاہیے, ڈیزرو. اللہ نے ہمیں سب چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو یہ تو میں اپنے استادہ کے لیے ریکویسٹ کروں گا, چھوڑ دو جو آپ کی, یہ ایمان تو ہمارا مسلمان ہونا چاہیے نا, جو میری قسمت میں ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا, جو نہیں ہے تو پھر دے نہیں سکتا, تو پھر ہم کیا کر گیا ہے, کیوں ہم ضائع کر رہے ہیں ایک دوسرے کو برا کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو خلاف فائلیں بھری ہوتی ہیں میرے پاس, ای میلوں کے برمار ہوتے ہیں, فلانا کھا گیا, فلانا لے گیا, فلانا جھوٹا ہے, فلانے کی یہ مسئلہ ہے. بھائی اپنا کام کرو, وہ کرتے نہیں ہیں اور دوسرے کاموں میں پڑے ہو. تو آپ سب پروفیسروں سے میری گزارش ہے جو نہیں کر رہے صحیح کام, کہ پلیز اپنا ذمہ داری سمجھیں اور اس ملک کے لیے بہتری کے اسباب, اور یوتھ کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ, اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہمیں کہ بہت اچھے بچے بچیاں, بہت سمارٹ ہیں آپ, صرف پاکستانی بن جائیں اور مل کے قوم بن کے اس ملک کی خدمت کریں. پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقین جانیے آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا, چونکہ HEC کو باہر سے دیکھنا کچھ اور ہے اور اندر سے چیزوں کو جاننا کچھ اور معاملہ ہے, اور پھر ماشاءاللہ آپ ایک بہترین استاد بھی ہیں. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر مختار احمد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے گفتگو سنی, اور ہمارے بھی استاد ہیں, تو لہٰذا استاد کے اوپر کیا میں مزید بات اس کو کروں. بس یہی گزارش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے, اور اس کے پروڈیوسر ہیں انعام سوبرو صاحب, اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منور حسین. اور ہر منگل کی شب کو 9:10 پہ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے. آپ کی طرف سے انکریجمنٹ اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.